انجیل کی پہلی کتاب دی بک آف جینیسس میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے اور انہیں اولاد کی امید بھی نہیں تھی۔ ایک شب اللہ تعالیٰ نے انہیں طلب کیا اور جب وہ خیمے سے باہر آئے تو انہیں کہا کہ آسمان کی سمت نظر کرو اور ستاروں کو گنو کہ کیا تم ان کی تعداد شمار میں لا سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور پھر اسی آواز نے کہا کہ ایک دن تمہاری نسل بھی یوں ہی لاتعداد ہوگی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام 76 برس کی تھیں اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے۔ تب حضرت سارہ نے اپنی مصری خادمہ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ انہیں اپنی زوجیت میں لے لیں، لیکن مالکہ اور خادمہ کے درمیان تلخی ابھر آئی۔ حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے غصے نے پریشان کر دیا اور وہ ان سے دور ہو گئیں اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں اور اپنی پریشانی بیان کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگی۔ تب اللہ نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ ایک دن میں تمہاری اولاد کو کثرت سے بخشوں گا اور اس کے انبیاء کی تعداد بعید ہوگی۔ اور فرشتے نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم حاملہ ہو اور ایک فرزند کو جنم دو گی جس کا نام اسماعیل ہوگا، کیونکہ مالک حقیقی نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کے پاس واپس آئیں اور انہیں تمام ماجرا بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چاند سے بیٹے سے نوازا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام اسماعیل رکھا، کیونکہ اس نام کے مطلب تھے کہ خدا سننے والا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 برس اور حضرت سارہ کی عمر 90 برس ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اور انہیں بتایا کہ حضرت سارہ کے بطن سے ایک فرزند ہوگا جس کا نام اسحاق رکھا جائے۔ اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں اللہ کے حضور میں تقرب اور کہیں اس کا کرم نہ کھو بیٹھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ کاش اسماعیل پر تیرا فضل تا حیات رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ اسماعیل کے حق میں جو آپ نے دعا کی ہے وہ میں نے قبول کی، اور یاد رہے کہ اسماعیل پر میں نے اپنا فضل خاص کیا ہے اور میں اس کی قوم کو ایک عظیم قوم بناؤں گا، لیکن میرا عہد اسحاق سے ہوگا جسے سارہ تمہارے لیے اگلے سال اسی وقت جنم دے گی۔ اگلے سال حضرت سارہ نے حضرت اسحاق کو جنم دیا اور انہوں نے ہی حضرت اسحاق کو دودھ پلایا، اور جب انہیں دودھ چھڑایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب ہاجرہ اور اس کا بیٹا اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات سن کر رنجیدہ ہوئے، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ وہ سارہ کی بات پر رنجیدہ نہ ہوں بلکہ ان کے مشورے پر عمل کریں، اور جہاں تک ابراہیم کا اسماعیل کے لیے پریشان ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یقیناً حال شامل رہے گا۔ مشیت الہی یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف ایک بلکہ 2 عظیم اقوام کے جد اعلیٰ ہوں۔ 2 عظیم اقوام یعنی 2 ہدایت یافتہ قوتیں جو مشیت الہی کی اعلیٰ کار ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی قسم کی لادینیت کو قابل رحمت نہیں سمجھتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے
روحانی بڑائی سے بڑھ کر کوئی بڑائی نہیں ہے۔ بدیع وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دو سرچشموں کے سربراہ بنے، وہ دو دارے جنہیں ایک ساتھ مل کر کبھی نہیں بہنا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل کو رحمت الہی کے سپرد کیا، اس یقین کے ساتھ کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فادر آف پروفٹس بھی کہتے ہیں، کیونکہ آگے پیغمبروں کی جتنی بھی نسلیں آئی ہیں وہ انہی دو اقوام سے آئی ہیں، اسماعیل کی اولاد سے اور اسحاق کی اولاد سے۔ یہ دو مراکز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدار میں تھے، ایک وہ مرکز جو موجود تھا اور ایک وہ جس کے بارے میں اس زمانے میں ابھی دنیا نہیں جانتی تھی، اور اسی مرکز کی سمت حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گامزن تھے۔ ملک عرب کی بے آباد ویران جو کنعان کے جنوب میں 40 روز اونٹوں کے سفر پر واقع تھی، اس وادی کا نام بکہ تھا۔ بکہ، بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہ نام وادی کی تنگی پر تھا، کیونکہ پہاڑوں نے اسے چاروں جانب سے اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، سوائے ان 3 دروں کے، ایک شمال میں، ایک مغرب میں اور ایک جنوب میں، جس سے 50 میل دور اسے بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی سے ملاتا تھا۔ صحائف سے معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے بکہ پہنچے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کارواں والوں نے ان کا خیال رکھا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں شاہراہ کو عطر و لبان بھی کہتے تھے، کیونکہ یہاں سے عطریات، لبان اور دیگر سامان تجارت اسی راستے سے جنوبی عرب سے بحر روم لے جایا جاتا تھا، اور یقیناً جب کاروان اس جگہ پر پہنچا ہوگا تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو یہ اشارہ ملا ہوگا کہ انہوں نے اسی جگہ رکنا ہے، یا اس کی نشانی انہیں سمجھائی ہوگی کہ جب ایک ایسی جگہ آئے گی جو پہاڑوں کے درمیان آغوش میں ہوگی، آپ نے اس جگہ پر رکنا ہے۔ یوں قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں ہو گیا اور اسماعیل اور ہاجرہ وہیں رک گئے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دونوں ماں بیٹا، خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام، پیاس سے بحال ہونے لگے اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ہاجرہ دوڑتی ہوئی ایک چٹان پر گئیں اور کسی مدد کی توقع میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب انہیں دور دراز تک کوئی مسافر یا کوئی انسان نظر نہیں آیا تو پریشانی کے عالم میں بھاگتی ہوئی دوسری چوٹی پر گئیں، اور جب وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا تو پھر بھاگتی ہوئی اسی مقام پر گئیں جہاں پر وہ پہلے گئی تھیں، اور اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے 7 چکر کاٹے، اور جب 7ویں چکر میں وہ مایوس ہو کر وہیں چٹان پر بیٹھ گئیں تو ایک فرشتہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا۔ جینیسس کے الفاظ میں، اور اللہ نے بچے کی پکار سنی اور اللہ کے فرشتے نے عالم بالا سے ہاجرہ کو پکارا، اور یوں گویا ہوا کہ ہاجرہ گھبراؤ مت، تمہیں کیا پریشانی ہے کہ اللہ نے بچے کی صدا وہیں سے سن لی ہے، اٹھو اور بچے کو گود میں لو، کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اس سے ایک عظیم قوم پیدا کروں گا۔ اور ہاجرہ نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہاں سے ایک چشمہ جاری تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس ریت سے ایک چشمے کو جاری کیا،
اور جس کو بعد میں آب زمزم کا نام دیا گیا، اور یوں وہ مقام کارواں والوں کے لیے رکنے کا مقام بن گیا، کیونکہ چشمے کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ جہاں تک جینیسس کا تعلق ہے، کتاب حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق ہے، اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بعد میں شاذ و نادر ہی ملتا ہے، اور اس کے بعد ایک مقام پر یوں ذکر ہوتا ہے کہ خدا لڑکے کے ساتھ تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور وہ صحرا میں پلے بڑھے اور تیر انداز ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دو مقام پر ان کا ذکر آتا ہے، اور ایک جگہ یوں ذکر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو دونوں بھائیوں یعنی اسماعیل اور اسحاق نے انہیں مل کر ہیبرون یعنی کہ الحلیل شہر میں دفن کیا۔ اور زبور میں بھی زمزم کے معجزے کا ذکر ہے، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں عظیم الفاظ درج ہیں۔ زبور کے الفاظ میں خوشحال ہے وہ انسان جن کی قوت تیری ذات سے ہے، جو ان کے طور طریقوں پر کاربند رہے اور جو وادی بکا سے گزر کر کے چشمہ زار بنا گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے ابھی 76 سال باقی تھے، اور وہ اپنے فرزند اور حضرت ہاجرہ سے اس جگہ ملنے جایا کرتے تھے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی بشارت دی گئی جو زمزم کے قریب تھی، اور جہاں انہیں اور حضرت اسماعیل کو مل کر ایک حرم تعمیر کرنا تھا جس کا نام کعبہ تھا، اور انہیں اس حرم کی تعمیر کا انداز بھی بتایا گیا۔ اس مقدس حرم کا نام کعبہ مکعب اس جہت سے ہے کہ اس کی صورت مکعب ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں رکن قطب نما کی چاروں سمتوں سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن اس کی مقدس چیز وہ ملکوتی پتھر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ فرشتے نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قریبی واقع ابو قبیس کی پہاڑیوں سے نکال کر دیا، جو کہ آسمان سے زمین پر اترا تھا، اور جسے وہاں رکھا گیا تھا، اور یہ وہاں پر جوں کا توں محفوظ تھا۔ جب یہ پتھر جنت الفردوس سے زمین پر اتارا گیا تو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن اولاد آدم کے گناہوں نے اسے حجر اسود یعنی کہ کالا پتھر بنا دیا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی، ان لا تشرک بی شیئا وطہر بیتی، اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیق، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، جو کہ دور دراز رستوں سے آئیں گے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
زیارت بقا اور حج کی رسومات جو ہیں وہ سکھائیں، اور بقا کا نام آہستہ آہستہ بدل کر مکہ ہو گیا۔ اور بعد ازاں جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی سعی کے بارے میں، اپنی پریشانی اور اس کوشش کے بارے میں جو انہوں نے کی تھی وہ بتایا، تو وہ بھی حج کا رکن ہو گئی۔ اور یوں زائرین صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 7 چکر جو ہیں وہ کاٹتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ سے کنعان واپس گئے ہوں گے اور وہاں پر ہرے بھرے کھیت، گیہوں اور مکئی کے کھیت انہوں نے دیکھے ہوں گے، تو یہ دیکھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے یہ دعا مانگی ہوگی جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے، جو کہ کچھ اس طرح ہے: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسا آیا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھلوں کی روزی عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ اور یوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ کی تعمیر کا قصہ ہے۔ اب اس قصے میں جہاں آپ کو نا امیدی سے ایک امید ملتی ہے، وہاں پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ انسان کو حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے اور انہیں اولاد کی امید نہیں تھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی 2 اقوام پیدا کی، 2 نبیوں کی اقوام، ایک اسحاق علیہ السلام سے اور ایک اسماعیل علیہ السلام سے۔ اور خصوصاً اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ تو آپ اس چیز سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے، اس کے اوپر بلا جھجک ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت حالات ہمارے حق میں ہمیں نہ لگ رہا ہو کہ بہتر ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو خود سے دور کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے رنجیدہ ہوئے حضرت سارہ کی بات کو سن کر، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کی اور انہیں ایشورنس دی کہ سب کچھ بہتر ہوگا، تو انہوں نے اس چیز پر عمل کیا اور آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا۔ اسی طرح بعد میں اگر آپ مکہ کو آج دیکھیں اور آپ سوچیں کہ اس دور میں جب ویرانہ ہی ویرانہ ہو اور یہاں پر کوئی چیز آباد نہ ہو، پھر بھی اللہ پر توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اور ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا کو سنا ہے کہ بعد میں پوری دنیا کے لوگوں کے دل آج اس جگہ کی طرف مائل ہیں، اور مکہ از دا سینٹر آف ہیومن ایگزسٹنس۔ وہ وادی جو بے کھیتی تھی، آج پوری دنیا اسی کی طرف مائل ہے۔ ایون اب یورپینز بھی مکہ کی طرف یا عرب کی طرف کمپلیٹلی طور پر مائل ہو چکے ہیں، اور آج تک لوگوں کو سکون مل رہا ہے۔ So these are the some lessons from it.